دوستو آج ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک ایسی وائرل خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کیسے ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، جس کو دیکھ کر سعودی عرب کے کنگ سلمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ اور یہی نہیں، اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل بھی زاروں قطار رونے لگے گا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے، وہاں پر خون کا بدلہ خون ہے، چاہے قاتل کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بھی سر سب کے سامنے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب میں کوہرام مچا کر رکھ دیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے پورے عرب میڈیا میں صرف ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا، جس نے سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 26 سال کے نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کا رہنے والا تھا، یعنی کہ اس کا پورا خاندان نجران شہر میں ہی آباد تھا۔ ایک دن محمد بن مرسل اور ان کے ایک رشتہ دار کے بیچ کسی معمولی سی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی۔ پھر وہ معمولی سی بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے کی صورت میں بدل گئی اور دونوں کے بیچ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بس اسی وجہ سے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے غصے پر قابو پانا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انسان غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں پر ہوا۔ ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ محمد بن مرسل اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا اور انہوں نے وہیں پر اپنے رشتہ دار کا قتل کر دیا، جبکہ جھگڑے کی وجہ بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل کا تعلق الرزق قبیلے سے تھا، جبکہ مقتول کا تعلق الشنیز قبیلے سے تھا۔ قتل ہونے کے بعد مقتول کے قبیلے والوں نے محمد بن مرسل پر قتل کا مقدمہ درج کروا دیا، اور اس طرح سے پھر محمد بن مرسل کو سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد محمد بن مرسل کچھ مہینوں تک جیل میں رہا۔ اس کے بعد مرسل کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ سارے گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کے سامنے محمد بن مرسل کا قتل ثابت ہو گیا۔ قتل ثابت ہونے کے بعد میں کورٹ نے محمد بن مرسل کو سرے عام قتل کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، لیکن ساتھ ہی مقتول کے گھر والوں کو یہ قرار بھی دیا گیا کہ وہ یا تو دیت کر لیں، یعنی کہ یا تو وہ قاتل سے کچھ ہرجانہ مانگ لیں یا فی سبیل اللہ قاتل کو معاف کر دیں اور محمد بن مرسل کو رہا کروا دیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی امید رکھیں۔ سزا سنانے کے بعد محمد مرسل کے قبیلے اور پریوار کے لوگوں نے، جن میں بزرگ، نوجوان اور بچے بھی شامل تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقتول کا قبیلہ السنیز کے سامنے جا کر معافی کی مانگ کریں گے۔ وہ چاہیں تو دیت کر لیں یا پھر وہ چاہیں تو اسے ہی معاف کر دیں، مگر معافی مانگنے کا ان کا جو انداز تھا وہ اتنا زیادہ عجیب و غریب تھا، اتنی عاجزی اور فریاد بھرا تھا کہ جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود پوری میڈیا کے لوگ بھی رو پڑے۔ اور یہی نہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی کنگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ پھر محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بچے، بزرگ، نوجوان سب کے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے اور مقتول کے ماں باپ کو بلایا گیا۔ پھر ان کے سامنے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے شیخوں نے، نوجوان اور بچوں نے اپنی اپنی چادریں یعنی کہ اپنی پگڑیاں اتاری اور مقتول کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ دی، یعنی کہ عرب کے لوگوں کے لیے عزت اور فخر سمجھنے والی اپنی ساری چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دی گئی۔ اپنی چادروں کو اپنے گھٹنوں سے باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اور یہی نہیں، کچھ لوگ اپنے اپنے سروں پر مٹی بھی ڈالنے لگے اور رو رو کر کہنے لگے کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو معافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے۔ چھوٹے بچوں نے بھی معافی کی ایسی فریاد کی کہ جن کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی رونے لگ گیا۔
اس کے علاوہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے منہ مانگی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان کا معافی مانگنے کا یہ انداز دیکھ کر لوگوں کے دل اتنے پسیج گئے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورے سعودی عرب سے آواز اٹھنے لگی، اس نوجوان کو معاف کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، اس نے بھی مقتول کے دروازے پر جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے اس طرح سے رو رو کر معافی مانگی کہ سننے والوں کا کلیجہ بھی کٹ کر رہ گیا۔ ننھے بچے کی فریاد سنتے ہوئے وہاں پر موجود سارے لوگ رو پڑے اور سب نے ہی زمین پر گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے مقتول کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور محمد مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کرنے لگے، مگر مقتول کے گھر والوں نے قتل معاف نہیں کیا اور محمد مرسل کا سر قلم کرنے کا اپنا مطالبہ جاری رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خون کا بدلہ خون اور جان کے بدلے جان، یہی ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں تو شریعہ قانون ہے اور شریعہ قانون کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے ایسے معاملوں میں دیت کے ساتھ ساتھ معافی کرنے کا بھی آپشن رکھا ہے، لیکن اس معاملے میں مقتول کے گھر والوں نے نہ ہی محمد مرسل کو معاف کیا اور نہ ہی دیت یعنی کہ پیسے لینے پر راضی ہوئے۔ اس لیے انہوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے شیخوں، نوجوانوں، بچوں اور سب کے التجا کو انہوں نے رد کر دیا اور اپنی مانگ پر اڑے رہے، اور عدالت تو پہلے ہی محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اس لیے پھر آخرکار کچھ دنوں پہلے یعنی کہ 20 ستمبر 2023 کے دن بھرے بازار میں محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل عرب کے اتہاس کا پہلا ایسا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب نے خون کے آنسو بہائے، اور یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی عرب کے کنگ سلمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور یہی نہیں، محمد بن مرسل کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، لوگ اس پر اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کا قانون اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی قانون بالکل بھی نہ جھکا۔ یہ انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی بھی مثال نہیں۔ یہ سعودی عرب کا وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے اسی طرح سے سعودی پرنس کا سر بھی سب کے سامنے قلم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے سعودی عرب کا قانون جو اپنے اندر ایک مثال رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ ملک تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جن کے یہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ قاتل سے ہمدردی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، مگر قانون کے ساتھ میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ جو قانون شریعت نے لاگو کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ فریادیں، ہمدردی، التجائیں سب کچھ بیکار گئی، اور یہاں پر مقتول کو انصاف دیا گیا اور قاتل کو اس کی سزا دی گئی۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہمارے یہاں پر ہو جاتا اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پر قانون پر دباؤ بنایا جاتا تو پھر یا تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور اگر سنوائی ہو بھی جاتی تو پھر کسی نہ کسی طرح سے مجرم کو بچا لیا جاتا۔ ایسے معاملوں میں یا تو مقتول کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا جاتا، اگر ایسا نہ ہو پاتا تو چاہے ان کو قانون میں بدلاؤ کرنا پڑتا تو وہ بھی کر دیتے، مگر وہ قاتل کو بچا لیتے، کیونکہ یہ سب باتیں ہمارے یہاں پر عام ہو چکی ہیں۔ ہمارے یہاں پر انصاف ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، لیکن دوسری طرف یہاں پر سعودی عرب میں دیکھیے کہ قانون کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے پورا سعودی عرب مل کر بھی ایک قاتل کو نہیں بچا سکا۔ سعودی عرب کی پوری میڈیا، حکومت سب نے کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے محمد بن مرسل کو بچا لیا جائے، مگر وہ سب مل کر بھی نہیں بچا سکے۔ یہ سب کچھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب میں انصاف کا نظام کس طرح سے مضبوط ہے، اور اس واقعے میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو فوراً ہی اس پر قابو کر لینا چاہیے، ورنہ انسان غصے کی حالت میں کچھ بھی کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ محمد بن مرسل کے ساتھ میں ہوا۔ تو میرے دوستو، فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔